میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ پروگرام ہے میرا پیارا دین۔ موسیٰ بھائی آپ بتائیں پروگرام کا نام۔ ہمارا پیارا دین۔ ہمارا پیارا دین یا میرا پیارا دین؟ میرا پیارا دین۔ میرا پیارا دین پروگرام کا نام ہے، تو ہم آپ کے لیے پیارا سا پروگرام لائے ہیں۔ ہم آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے آج کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو سوال دیتے ہیں کہ آج کا سوال ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کس اسلامی مہینے میں منایا جاتا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کس اسلامی مہینے میں منایا جاتا ہے؟ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، کلام سیگمنٹ ہے اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسوان بھائی۔ کیسے ہیں مسوان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ جی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے، جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ
جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے ہمارا دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مولا مدینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے ہمارے مسفان بھائی کی بہت خوبصورت کلام سنا رہے تھے اور اسی کے ساتھ پروگرام ہمارا شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین میرا پیارا دین میں پیارے پیارے بچے موجود ہیں اللہ پاک انہیں بھی شاد و آباد رکھے خوش رکھے اور جو گھروں پر اچھے اچھے بچے موجود ہیں آپ نے بھی توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ رہنا ہے جی تو پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین کس کی آواز زور سے آ رہی ہے اور کس کی آواز ہلکی آ رہی ہے یہ پتہ کرتے بھائی تیز کس کی آواز ہے دوبارہ سے سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں محمد ریحان اور اس کے بعد ہیں ہمارے عبد الرحمن واہ اور پھر ہیں موسیٰ بھائی اور ہیں پھر کون ہیں مائی کی بند ہے آواز کیسے آئے گی جی تو بغداد بھائی موسیٰ بھائی محمد ریحان اور عبد الرحمن یہاں ہیں موجود اور پروگرام ہے میرا پیارا دین اب گھروں پر کون کون ہیں احمد بھائی ہیں سلیم بھائی ہیں اسلم بھائی ہیں اکمل بھائی ہیں کون کون سے بھائی ہیں تو وہ کیسے بتائیں گے وہ کال کے ذریعے اور سوال دے دیا گیا ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس کس مہینے میں آتا ہے کون سا مہینہ ہے اور رجب کے بعد مہینہ آتا ہے شعبان شعبان کے بعد کیا بات ہے میٹھا میٹھا
रमज़ान फिर एक मर्तबा आ रहा है। अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल, जल्दी जल्दी रमज़ान। रमज़ान मुबारक का भी महीना आएगा, उससे पहले रजब की बहारें होंगी, शाबान की भी बहारें होंगी, और किड्स बंदी चैनल की भी बहारें होंगी, बंदी चैनल की भी बहारें होंगी। बस आपने ये अच्छे से माहौल को इख्तियार करना है। घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी आपको अच्छा सा माहौल दे देती। कहते हैं ना, आना पड़ेगा भी माहौल में, यहाँ आना होगा, यूँ करना होगा। आए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप कम से कम इतनी तो इजाज़त दें कि दावत इस्लामी मदनी चैनल के ज़रिए आपके घर में आ जाए। ठीक है जी, तो उसके लिए सिर्फ इतना करना होगा कि मदनी चैनल लगाइए और देखिए, उसी में बैठिए, उसी के वो घर में बैठे हों, कुछ कर रहे हो, तब भी मदनी चैनल खोल के रखें। नाते भी आ रही होती है, नाते देखें, लेकिन बयान वगैरह को ऐसी बात हो तो उसमें फिर तवज्जो भी देनी होती है। ऐसे नहीं हो इधर चाय पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उधर कुछ चल रहा है। आधी तिरछी बात समझ में आई तो सही के बजाय गलत हो गया, और गलत के बजाय सही। हाँ, मतलब कोई गलत बात आ रहे थे कि गलत है, हम उसे सही समझे, और कहा ये सही है, हम उसे समझे गलत है। तो तवज्जो भी देनी है। तो तवज्जो के साथ आपने प्रोग्राम में शामिल रहना है। कलाम हम सुन चुके हैं, आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी। एक प्यारी हदीस सेगमेंट है, और इसके अंदर हम हदीस पाक को याद करते हैं और कुछ को समझने की भी कोशिश करते हैं। हदीस पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे फरामीन हुआ करते हैं, और वो फरामीन हमारे लिए हिदायत का सबब है। उन पर अमल करेंगे तो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। इसीलिए हम हदीस पाक को याद करवाने की कोशिश करते हैं और कुछ कुछ उसे समझने की कोशिश भी करते हैं। आइए देखते हैं आज कौन सी हदीस पाक हम याद करने जा रहे हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुद्दुस सलामा, सलाम का जवाब दो, सलाम का जवाब दो। ये क्या हुआ, यहाँ हाथ क्यों उड़ गए भाई? याद हो गई। याद हो गया? मैंने याद करा ही नहीं, याद हो गया। चले भाई देख लेते सुन के। जी। रुद्दुस सलाम, सलाम का जवाब दो। जी आगे। रुद्दुस सलाम, सलाम का जवाब दो। जी। रुद्दुस सलाम। क्या बात है? प्यारा का मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाम का जवाब दो। और मूसा भाई? रब्बुल समाता, क्या कर दिया ये? रुद्दुस रुद्दुस सलामा। सलामा, हाँ, रुद्दुस सलामा। सलामा। घबरा रहे, मेरा ख्याल है सुनाना भी चाह रहे हैं, थोड़ा सा शायद टेंशन में भी आ रहे हैं। तो टेंशन में नहीं आए, रिलैक्स हो जाए। क्या हो जाए? रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स जितने होंगे उतना अच्छा। और यूं यूं होते रहेंगे, हो हाथ पांव ठंडे, तो आता हुआ भी चला जाता है। मुझे लग रहा है आपको याद हो गया है, समझ में आ रहा है, लेकिन वो सुनाने में एक शायद कोई घबराहट सी हो रही है जिसकी वजह से गलती हो रही है। तो ये हर जगह होता है। एग्जाम्स होते हैं ना, तो उसके अंदर भी क्या होती है? टेंशन। तो टेंशन से क्या होता है? आती हुई चीज़ भी चली जाती है। तो कोशिश करें किसी भी तरीके से खुद को रिलैक्स कर लें। पेपर से पहले भी जब बैठें आप, तो वहाँ पे थोड़ा ना लंबे सांस ले लें ठंडे। और कहते हैं वो जब पेपर से पहले क्या हो रहा होता है, ये देख लो, वो देख लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, हो रहा होता है। तो कहते हैं थोड़ी देर पहले छोड़ दें सब कुछ, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पहले आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए ना, और जहन को रिलैक्स करें। क्योंकि एंड टाइम तक यूं देखते हुए जाएंगे तो दिमाग में अजीब खिचड़ी सी हो जाती है। तो खिचड़ी नहीं पकानी, ठीक है? अच्छी तरीके से पढ़ें, याद करें, और थोड़ी देर पहले खुद को रिलैक्स कर ले, 10-15 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। और फिर पेपर से पहले भी थोड़ी लंबी सांसें लें, जहन को करें फ्रेश। उसके बाद आप जो है अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद पाक पढ़कर फिर शुरू करेंगे, तो इंशाअल्लाह चीज़ें याद आना शुरू हो जाएंगी। जो चीज़ें याद आ रही हैं वो करते जाएं, जो उस वक्त नहीं आ रही थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देंगे। नहीं कि जो चीज़ नहीं आ रही उसी को लेके बैठे हुए पेंसिल शॉप किए जा रहे हैं पेंसिल ख़त्म हो गई इतनी देर में, होता है ना बच्चों का, कुछ नहीं है तो पेंसिल शॉप किए जा रहे हैं। अब लिखने की बारी आई तो पेंसिल ही नहीं है, सारी शॉर्पनर में चली गई। तो ऐसे नहीं करें, कोई रबड़ को यूं करते रहेंगे, वो पता चल रहा है जो रेज़र होती है वही ख़त्म हो गई। तो कुछ नहीं करें, जितना आ रहा है वो लिखते जाएं। अभी खैर तो पेपर तो दूर हैं या हो चुके हैं, चलें। जब भी बात है ये हमेशा के लिए फूल हैं। तो आपको बताना मकसूद था कि टेंशन नहीं लें, आपको आ रहा है तो नहीं बोल पा रहे। हदीस क्या है? रुद्दुस सलामा, सलाम का जवाब दो। मेरे साथ पढ़ लेना थोड़ा सा, वो उनको भी याद हो जाएगी, और जो घरों पर है हो सकता है वो भी याद कर रहे हो। रुद्दुस सलामा, रुद्दुस सलामा, रुद्दुस रुद्दुस सलामा, सलामा, रुद्दुस सलामा। रुद्दुस सलामा। जी अब याद हुई मूसा भाई? सुनाए। रुद्दुल समा, समा
सलामा, सलामा, रुद्दुस सलामा, सलाम का जवाब दो। माशाअल्लाह, यहाँ तो याद हो गई है। मूसा भाई का थोड़ा सा मसला हो रहा है ज़ुबान पे आने को, बाकी तीनों ने याद कर ली है, लेकिन अब ज़हीन बच्चा कैसे बनाएंगे। तो आइए फिर पिक्चर्स लाएं। आज कुछ आप नहीं लाए कुछ पिक्चर्स जी, तस्वीरें नहीं क्यों नहीं भाई, ये क्या हो गया? आई हैं, एक बात बता दें भाई, हैं नहीं है? चलें जी, अगर आई हैं तो फिर वही करते हैं, वो देखते हैं उस पे जो हदीस मुबारक आई हैं, फिर वो कौन ज़्यादा सुनाता है उसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है जी बगदाद भाई, रेडी हैं? एहान भाई, एहयान भाई, एहान, ठीक है, थोड़ा सा मुझे अदायगी में मसला हो रहा है। और अब्दुर्रहमान भाई हैं। तो आइए देखते हैं तस्वीर और देखते हैं किसको याद हुई है, कौन याद कम सुनाता है, तो उसको ज़हीन बच्चा बनाएंगे जी। चलते हैं तस्वीर की तरफ। औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्तरुहुम सलातन या अलैया सलातन। ठीक है जी, तर्जमा, बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। नूर फातिमा है बसीरपुर से, बहुत ही अच्छे अंदाज से गुम्बद खज़रा बनाने की कोशिश की है, या मदनी गुम्बद जो फ़ैज़ान मदीना पे बना हुआ है, क्या है, गुम्बद खज़रा बनाई गई कोशिश की है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा अंदाज़ है। हदीस पाक भी बहुत खूबसूरत आपने लिखी है। अल्लाह पाक आपको बरकत देता फरमाए। जी बगदाद भाई, सुनाएंगे हदीस पाक? नहीं सुनाएंगे, कैसे सुनाएंगे? अब्दुर्रहमान भाई सुनाए। औलन नासी यौमल क़ियामत, हाँ ठीक है, यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलातन। चलें कोशिश की। नेक्स्ट जी, वाह, अफ़शुस्सलाम, जवेरिया अंजुम है इस्लामाबाद से, और दूसरी लिखी है सलातु नूरुन। इसका तर्जुमा कौन बताएगा? अफ़शुस्सलाम का सलातु नूरुन का, अब्दुर्रहमान भाई जी। अफ़शुस्सलाम कोई बोलेगा नहीं। इस्मान भाई कहते हैं मेरे नाम का मतलब है मदद करने वाला, तो वो फ़ौरन तैयार, हर घड़ी तैयार होते हैं जी। सलाम का जवाब दो। सलाम का जवाब दो। और अस्सलातु नूरुन, और कोई? बगदाद शरीफ जाना पड़ेगा फिर जी बगदाद भाई। अस्सलातु नूरुन, नमाज जन्नती कुंजी। देख लें। और अफ़शुस्सलाम, सफ़ीउल्लाह भाई, सलाम का मतलब है सलाम आम करो। सलाम आम करो। और अस्सलातु नूरुन सीधा तो है, आप तो ज़हीन आदमी हैं, बच्चे हैं, याद की क्या बात है। अस्सलात किसको कहते हैं? नमाज। और आगे क्या है? नमाज नूर है, नमाज नूर है। नमाज सलातु नूरुन, दूसरा तो लफ्ज़ ही नहीं है इसके अंदर। नूर नूर, नमाज नूर है। आई समझ? कहीं और है, अभी लग रहा है थोड़ा सा दिमाग यहाँ है, कुछ घर पे या स्कूल में है या नींद में है, कुछ ऐसा लग रहा है जी। चलें भाई आगे। ये हैं मुज्तबा तारी, और इन्होंने भी लिखा है अफ़शुस्सलाम, सलाम आम करो, और लिखा है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और हिंद से हैं, केरला से। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज से। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी अता फ़रमाए। और जिस मोहब्बत के साथ आपने प्यारे आका का नाम लिखा और ये गुम्बद खज़रा ही बनाने की, उसकी तस्वीर बनाने की कोशिश की है, अपनी हकीकी आँखों से भी उस प्यारे प्यारे गुम्बद को देखने की सादत अता फ़रमाए जी। और भी हैं तस्वीरें भाई जी, शामिल करते हैं। वाह भाई वाह, मेरा प्यारा दीन अस्लिम तस्लीम, इस्लाम कबूल कर लो, सलामत रहोगे। ये कौन है भाई? इस्लाम कबूल कर लो। मुज्तबा तारी, फिर हिंद केरला से हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कुछ नीचे क्या क्या लिखा है? करो, सलामत रहोगे। अच्छा भाई, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल भी लिखा है, और भी कुछ लिखा है। मेरा प्यारा दीन जिंदाबाद लिखा है। माशाअल्लाह, बड़ी सी शीट के ऊपर अच्छे से अंदाज से हदीस पाक लिखी है। जो बच्चे लिख कर भेजते हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी बरकत अता फरमाए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत उनके दिलों में और बढ़ाए। और जो बच्चे लिखते नहीं हैं, उनको चाहिए लिख कर भेजें। आज की भी जो हदीस है, रुद्दुस सलाम सलाम आम करो। आप क्यों हाथ? सलाम का जवाब। हाँ, सलाम का जवाब दो। ठीक है, रुद्दुस सलाम, सलाम का जवाब दो। अफ़शुस सलाम का मतलब है सलाम आम करो। क्या हुआ तो रहमान भाई, सीट से नीचे आ गए उतर के, क्या हुआ? याद हो गई कितनी? इन्हें जल्दी सुना दो, निकल जाए, ऐसा ना हो फिर। चलें भाई, सबसे पहले अब्दुर्रहमान भाई से सुनते हैं। औलन नासी यौमल क़ियामती
یوم القیامت علیہ صلاح. اکثرہم علیہ صلاۃً. بی یوم القیامتی بھی رہ گیا. چلے ترجمہ سنا اس کا. دنیا میں دنیا میں آخرت میں سب سے زیادہ میرے قریب در وہ زبردست. ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور افسوس سلام سلام عام کرو. زبردست. سلام عام کرو. اور ہم نے کیا یاد کی؟ رد السلام. ٹھیک ہے جی آگے صلاۃً کیا سنا رہے؟ دوبارہ کر لیں. بس ہو گیا. چلے اسلم تسلم. کیا بھائی اسلم تسلم تھا؟ ٹھیک ہے بھائی زبردست. ترجمہ اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے. کتنی ہو گئی؟ 3. 3 ہوئی ہیں، زیادہ نہیں ہوئی. چلے 3 ہو گئی بھائی. آگے بس. ایک اور تھی صلاۃ النور. صلاۃ النور الصلاۃ نور. چلو یوں مان لیتے. نور نماز نور ہے. زبردست. اور بس جی ایحان بھائی. اسلم تسلم. ترجمہ اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے. ماشاء اللہ. ارسن نور سلام عام کرو. کیا ہے دوبارہ؟ ارسن کیا ہے؟ تو خود بنا لیا کچھ آپ نے لگ رہا ہے. افشو السلام. افشو السلام. ٹھیک ہے جی. سلام عام کرو. سلام عام. سلام عام کرو. کرو یا کرو؟ کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. الصلاۃ نور. نماز نور ہے. نماز نور ہے. اور بس کتنی ہوئی؟ 3. تو ٹائی ہو گیا 3 سے. انہوں نے 4 تھی بھائی. ان کی 4 تھی. لیکن وہ ایک جو ہے وہ اولا ناسی بھی یوم القیامتی والی میں ہماری کافی مدد شامل ہے اور اس میں ترجمہ ہی یوں کہہ لے صحیح ہے. لیکن چلے پھر بھی ان کی 3.5 مان لیتے. 3.5. ٹھیک ہے جی یوں. اور جی بغداد بھائی. اسلم تسلم. اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے. جی. اور الصلاۃ نور. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ نماز نور. نور ہے. الصمت سید الاخلاق. زبردست. آج لیکن یہ نہیں ہے، آج کی سنانی تھی جو آئی ہیں یہاں پر. خاموشی اخلاق کی سردار ہے. یہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور بس افشو السلام سلام عام کرو. ٹھیک ہے جی. کتنی ہو گئی؟ 3. ایک تو وہ مائنس کر دی نا ایک. 3 تو 3 کے ساتھ 3.5 والے. آج ہمارے عبد الرحمان بھائی بن گئے ہیں ذہین بچے. تو ہم نے کیا سیکھا؟ افشو السلام. سلام بھی عام کرنا ہے. سلام کرنا چاہیے. فون اٹھائیں تو سلام کریں. ہاں یا ہیلو. گھر میں آئے تو سلام کریں. گھر سے جائیں تو سلام کریں. کسی سے ملاقات ہو تو سلام کریں. پہلے سلام ہو پھر کلام ہو. اور جب سلام کرنا ہے تو اس کے بعد آج جو حدیث یاد کی ہے وہ کیا یاد کی ہے؟ ردس سلام. سلام کا جواب بھی دینا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کوئی سلام کرے تو ہم جواب نہ دے ادھر دیکھ رہے ہیں. تو سلام کا جواب بھی دینا ہے اور سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے. تو سلام کا جواب بھی ہمیں اہتمام سے دینا چاہیے. سلام بھی کریں، درست کریں اور جواب بھی درست دیں. السلام علیکم یہ والا سلام. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم چلے گا نہیں. کیسے کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے جی. یہ اچھی بات ہے. ورنہ جو ہے اگر السلام علیکم بھی کہہ رہے ہیں تو اتنا بھی صحیح سے کہیں اور جواب بھی اتنی آواز سے دیں کہ کرنے والا سلام کرنے والا جواب سن لے. جی پکچر آف دا ڈے کی طرف جانا ہے. جی کون سی ہے پکچر آف دا ڈے؟ دیکھتے ہیں پکچر آف دا ڈے. ماشاء اللہ ہماری جویریہ انجم باجی اسلام آباد سے بڑے خوبصورت انداز سے احادیث لکھ کر بھیجتی ہیں. اللہ پاک انہیں شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے اور اسی طریقے سے احادیث آپ لکھ کر ہمیں بھیجتی رہیں. جی تو اب آپ کا سیگمنٹ ہے کوئی؟ جی کیا ہے سیگمنٹ؟ اسلام اور سائنس. چلیں بھائی اسلام اور سائنس کے پاس چلتے ہیں، سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ سوال دیا ہوا ہے، سوال کا جواب دیں. اس کے علاوہ بھی باتیں آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. جی چلتے ہیں سیگمنٹ اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس.
اور اس سیگمنٹ میں ہم بہت ہی انفارمیٹیو باتیں سنتے ہیں. تو اسی طرح آج بھی ہم آج کے ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں. پیارے بچوں، ایسی چیزیں جسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، ان چیزوں پر تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی چیزوں کا استعمال فرمایا ہے جن سے ان کے امتیوں کو بینیفٹ ملے. اور پیارے بچوں، آج میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس پسندیدہ چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں اس کا نام ہے مکھن. کیا؟ مکھن کے بارے میں انشاءاللہ آج بہت ہی انفارمیٹیو باتیں سنیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکھن پسند تھا. حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکھن کو پسند فرماتے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ فائدے بھی سنیں گے، اس کو کھانے کے سائنسی کچھ فائدے بھی سنیں گے. اور اب پیارے بچوں، جس چیز کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرما لیا، جس چیز کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرما لیا، تو اب ایسی چیز کو ہم کیسے ناپسند کر سکتے ہیں؟ ایسی چیز کو ہمیں اور بھی شوق سے کھانا چاہیے. اور جب مکھن کے بارے میں ریسرچ ہوئی تو معلوم ہوا کہ مکھن بھی ایک فائدہ مند غذا ہے، ایک فائدہ مند چیز ہے. اور مکھن کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں، چلیے سنتے ہیں. پیارے بچوں، مکھن اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جسے کھانے سے آواز صاف ہو جاتی ہے. اور جو بچے کمزور ہیں انہیں بھی مکھن استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ مکھن کھانے سے صحت اچھی ہوتی ہے. مکھن کھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے. اور وہ بچے جن کی اسکن سخت ہو انہیں چاہیے کہ وہ مکھن استعمال کریں. مکھن کے استعمال سے اسکن نرم ہوتی ہے. جی پیارے بچوں، مکھن کیا کرنا چاہیے؟ استعمال اور لگانا چاہیے. مکھن لگاتے بھی ہے کچھ لوگ، سنا ہوگا آپ نے محاورہ مکھن لگانا ہے. تو مکھن کو کھانا ہے یا لگانا ہے؟ کھانا ہے، مکھن لگانا نہیں ہے. بیجا مکھن لگاتے کام نکالنے کے لیے، ایسے ہی جھوٹی جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مکھن لگانا. ٹھیک ہے جی، اپنا مکھن لگا کے، اور مکھن لگاتے تو نرم ہو جاتا ہے. کہا نا جلد بھی سخت ہو تو نرم ہو جاتی ہے، ایسے ہی بندہ سخت ہے، اس کو پگھلا لیا مکھن لگا کے اور اسے پھسلا لیا، اپنا کام نکال لیا. تو مکھن کھانا ہے، لگانا نہیں ہے. اور مکھن، اچھا مکھن پھر مکھن ہوتا، منہ میں ہو سکتا ہے باس کے پانی بھی آ رہا مکھن، لیکن ایک ہوتا ہے مکھن جو صحیح مکھن ہوتا ہے. ابھی جو ہے وہ مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا، وہ ہم جسے مکھن سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ مکھن ہوتے نہیں ہیں، وہ کچھ اور ہوتے ہیں، مارجرین وغیرہ، پتہ نہیں وہ کیا کیا ہوتا ہے. بہرحال اپنی جگہ اس کی افادیت کیا ہے یا بہتر ہے یا نہیں وہ اپنی جگہ، لیکن مکھن وہ نہیں ہوتا. تو مکھن مکھن ہوتا ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے، یا امی نانی دادی وغیرہ ہوں گی ان سے پتہ کر لے گا. یہ جو ہے وہ دودھ وغیرہ سے نکالا جاتا ہے پروسیس کے ذریعے. خیر، تو اس کے بھی اپنے فائدے ہیں. یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. جو بھی اللہ پاک کی نعمت ملے، فروٹ کھائیں، کوئی بھی چیز کھائیں، تو کھا کر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. کتنی خوبصورت مزیدار یہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ابھی کینو کا موسم ہے، سردیوں کا کینو ہے، بہت سارے کھا بھی رہے ہوں گے. تو کینو کتنا مزے کا رسیلا، کھائیں. ایسا کوئی جوس وغیرہ نہیں ہوتا جیسا جوس یہ ہوتا ہے، اس کے اندر رس ہوتا ہے نا مزیدار قسم کا. تو یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، تو اس کو کھائیں. بہت سارے ہو سکتا ہے کھا بھی رہے ہو، بھی دیکھ رہے ہیں گھروں پر. تو اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں ساتھ میں نا، کہ یہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے یہ نعمت ہمیں دی ہے. جی تو انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ چلیں گے آپ کالز کی طرف. دیکھتے ہیں کالز آئی ہیں، کون کون سی آئی ہیں، کیا کیا پیارے پیارے بچے ہم سے کہنا چاہتے ہیں. جی کالز ہیں. میں ہوں مجتبیٰ طاری. میں آج آپ کو ایک پیاری حدیث سناؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. زبردست. آپ نے حدیث پاک اچھے انداز سے سنائی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میں ہوں مشرف الطار. میں آج آپ کو پیاری حدیث سناؤں گا. لا تغضب، غصہ نہ کرو. لا تغضب، غصہ نہ کرو. جی زبردست. نیکسٹ. میں ہوں مطلب الطاری. میں آج آپ کو ایک پیاری حدیث سناؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان. الحیاء نصف من الایمان. الحیاء من الایمان. حیا ایمان سے ہے. ایمان والے حیا والے ہوتے ہیں. ایمان والے
حیا والے ہوتے ہیں. جی تو ابھی آگے بھی چلنا ہے. ہم نے سیگمنٹ کون سا ہے؟ اسلامک ہسٹری سیگمنٹ ہے. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ٹائم ہے تو مسمان بھائی کو اپنے ساتھ اور بھی شامل کرتے ہیں. مسمان بھائی کوئی منقبت ہے صدیق اکبر؟ کوئی ذہن میں کچھ اشعار ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن گزرانا بھی 22 جمادی الاخری، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، اور یہ ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. تو ان کی ہم نے یاد بھی منانی ہے، ان کو یاد بھی رکھنا ہے. کوئی ایک دو شعر سنا رہے ہیں پھر؟ جی چلیں جی سنتے ہیں، مل کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے دین کے اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے دین کے اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے دین کے اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا سے دین کے اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا سے دین کے اکبر کا، بیاں وہ کس زبان سے مرتبہ سے دین کے اکبر کا. علی گئے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا گئے، علی گئے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا گئے، علی گئے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا گئے. ہوا جو عقل کا دشمن ہوا سے دین کے اکبر کا، ہوا جو عقل کا دشمن ہوا سے دین کے اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا سے دین کے اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا سے دین کے اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. منقبت صدیق اکبر سنی، اور وہ شعر کیا ہے؟ علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے. علی اس کے دشمن ہے، مولا علی اس کے دشمن ہے، اور علی حضرت علی بھی اس کے دشمن ہیں. بلکہ یوں کہہ لیجئے علی ہیں اس کے دشمن، اور جو دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو صدیق اکبر کا دشمن ہے وہ علی کا بھی دشمن ہے، اور حضرت علی بھی اس کے دشمن ہیں. دشمن سمجھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے دوست اور دوسرا ہوتا ہے دشمن، یعنی مخالف. تو جو صدیق اکبر کا دشمن بنا، حضرت علی بھی اس کے دشمن ہیں، حضرت علی بھی اس کو پسند نہیں کرتے. اور یہ اصول یاد رکھیے گا، پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر، دوسرے عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اصول یاد کر لیجئے، اور یہ بالکل قطعی طریقہ ہے، اور یہ اصول ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اسلام اللہ کے عنہ. چوتھے خلیفہ. اس ترتیب کو بالکل یاد کر لینا ہے، اور یہی ترتیب فضیلت بھی ہے، اسی اعتبار سے سارے فضیلت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور اب چلیں گے ہم سیگمنٹ اسلامک میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی. تو اسلامک ہسٹری سیگمنٹ ہے جس میں سن رہے ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور ہم نے کیا سنا تھا پچھلے پروگرام کے اندر، جس میں ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے بغداد بھائی. بغداد بھائی ساتھ تھے آپ ہمارے پروگرام میں. کیا سنا تھا ہم نے؟ صفی اللہ بھائی بتائیں گے. اب صفی اللہ بھائی سے پوچھنا پڑے گا. جی. ہم نے ان چیزوں کے بارے میں سنا تھا جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئیں، اور اس میں کیا شامل تھا؟ راتوں کو اٹھ کر
دورہ کرنا، علاقے کا دورہ کرتے تھے کہ کہیں پریشانی میں تو نہیں ہے، کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے. اسی طرح سے لمبی عمر کی دعا دینا بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا. اچھا، آج ہم آپ کو جو بتانے والے ہیں وہ ایک ایسی چیز کے بارے میں ہے کہ جس کا آغاز بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور آج بھی وہ مسلمان کرتے ہیں، اور وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے وہ چیز. کوئی پہنچا؟ روزے رکھنا. روزے رکھنا حضرت فاروق اعظم سے شروع ہوا ہے. دیکھ لیں وہ چیز جس کا اہتمام فاروق اعظم نے کروایا تھا. جی بغداد بھائی. نہیں جی، مائک دیجئے بھائی. افطاری کرنا. افطاری کا تو پہلے افطاری نہیں کرتے تھے، پہلے کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے حضرت فاروق اعظم کے دور سے ہوا تھا. اچھا چلیں، وہ ایک نماز ہے، یہ بھی بتا دیتا ہوں. تراویح. جی کون سی نماز ہے؟ تراویح. اچھا، تراویح کا یہ ظاہر ہے حضور علیہ السلام نے بھی اس کی ادائیگی کی، نماز تراویح. لیکن آپ کے دور میں اور پھر صدیق اکبر کے بھی دور میں جس طریقے سے جماعت کے ساتھ یہ نماز تراویح ہوتی ہے، چند دن حضور علیہ السلام نے پڑھائی، اس کے بعد آپ نے اس انداز سے مسجد میں یوں اہتمام نہ رکھا. صدیق اکبر کے دور میں بھی اسی طریقے سے رہا کہ الگ الگ پڑھتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو آپ ایک دفعہ مسجد میں آئے، رمضان المبارک کا دور مہینہ تھا. آپ نے دیکھا کہ مسلمان علیحدہ اپنے اپنے طور پر نماز تراویح ادا کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ پسند کیا کہ میں ان کو ایسا نہ کروں کہ جماعت کی صورت میں ایک امام ان پر مقرر کر دوں جو انہیں نماز تراویح پڑھائے. چنانچہ آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام بنا دیا. بڑے خوبصورت انداز سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ان کے پیچھے سب کو جمع کر دیا. تو آپ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں، یعنی وہ امام بن گئے، لوگ ان کے پیچھے مقتدی بن گئے، اور نماز تراویح اس انداز سے باجماعت ادا کی جانے لگی. اور اس کے بعد جب پھر دوبارہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، دیکھا کہ مسلمان ایسے اجتماعیت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، تو آپ بڑے خوش ہوئے. اور آپ نے پھر کہا کہ یہ کتنی اچھی نئی چیز ہے. ہم نے کیا کہا؟ یہ کتنی اچھی نئی چیز ہے. اور اس کے لیے لفظ بدعت آپ نے یوز کیا تھا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، کیونکہ بدعت کا مطلب ہی ہوتا ہے نئی چیز. ٹھیک ہے، بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نئی چیز. آپ نے بھی ہو سکتا ہے، بچوں نے بھی، بڑوں نے بھی بہت سنا ہو. کوئی بھی ہوتا ہے، میلاد ہم منا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جی ایسے بدعت کے الفاظ ہم سننے کو ملتا ہے کہ بھائی یہ تو نئی چیز ہے. تو نئی چیز ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ نئی چیز بدعت کبھی اچھی بھی ہوتی ہے، کبھی بری بھی ہوتی ہے. اس کی اپنی تفصیل ہے. اگر کوئی ایسی نئی چیز ہے جو قرآن و حدیث سے منع نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کوئی اچھائی موجود ہے، بھلائی موجود ہے، بچوں کے لیے آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، تو وہ کوئی منع نہیں ہوا کرتی. تو علماء نے اس کو پورے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ہر نئی چیز یا ہر بدعت بری نہیں ہوتی. کچھ نئی چیزیں ہوتی ہیں جو زمانے میں نہیں ہوئی، حضور کے دور میں بعد میں ہوئی، لیکن وہ اچھی بھی ہوا کرتی ہے. جیسے نماز تراویح اب ادا کرتے نا، ہم کیسے کرتے ہیں؟ مسجد میں امام صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے حافظ نہیں ہیں، وہ بھی پورا قرآن پاک اس کے اندر سن لیا کرتے ہیں کہ امام صاحب حافظ ہوتے ہیں، وہ پڑھتے جاتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں. اب اگر اس طرح سے نہیں ہو رہا ہوتا، خود پڑھنی ہوتی، تو پھر قرآن پاک جو حافظ ہیں، چلیں وہ تو سعادت پا لیتے، جو حافظ نہیں ہیں پھر وہ کیا کرتے؟ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح باجماعت اس کو شروع کرایا. اور پھر آپ نے خود کہا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو معلوم ہوا کچھ بدعت ہوتی ہیں لیکن وہ اچھی ہوا کرتی ہیں. تو یہ ہمیں پتہ چل گیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے. اور یہ کون سی نماز تھی؟ نماز تراویح، جس کا اس انداز سے باجماعت جو طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے، اس کا آغاز ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ہوا اختتام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا